امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، یو نوک آن مائی ڈور۔ ادا ایک روشن خوبصورت نوجوان عورت ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ادا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خود غرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 9، کنگ فشر۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالی ساگا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچ جاتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 8، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاووزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاووزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاووزولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 7، تھری سسٹرز۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پر اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی۔ شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی، نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ ہونے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا کوئی دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 6، ججمنٹ۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہدہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استانبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے، لہٰذا جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الغاز اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ آتا ہے۔ نمبر 5، مسز فضیلت اینڈ ہر ڈاٹرز۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد مسز فضیلت اور اس کی 2 بیٹیاں استانبول میں معمولی زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ فضیلت امیر بننے کے خواب دیکھتی رہتی ہے۔
اپنے غصے اور مصائب کو دور کرنے کے لیے پرعزم وہ اپنی بیٹیوں کو پیسے اور شہرت کے راستے پر استعمال کرتی ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ایک دن مشہور ہو جائے گی۔ فضیلت اپنی سب سے چھوٹی بیٹی اے جے کو جگہ جگہ گھسیٹتی ہے۔ اس سفر میں ان کا سامنا امیر اور معزز ایگے مین خاندان سے ہوا، جو استانبول کے پانی کے کنارے کی ایک حویلی میں مقیم ہے۔ ایگے مین خاندان کی زندگی میں ان کا داخلہ نہ صرف اے جے کی بلکہ اس کی بڑی بہن حازان کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کیا فضیلت مطمئن ہو پائے گی؟ نمبر 4، بلیک اینڈ وائٹ لو۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامی کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت ملتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص پر حملہ کیا جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں، جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ نمبر 3، امبیسڈرز ڈاٹر۔ بحیرہ ایجین کے کنارے ایک مشہور محبت کی کہانی امبیسڈرز ڈاٹر ایک سفیر کی بیٹی نارے اور ایک غریب لڑکے سانجر کے بارے میں ہے، اور ان کی محبت کی کہانی جو بچپن میں شروع ہوئی تھی ایک موسم گرما میں بودرا میں ملاقات کے بعد اگلے 12 سالوں تک دونوں گرمیوں کی چھٹیوں میں صرف 2 ہفتوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر ایک دن ایک دوسرے کو لکھتے ہیں۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور وہ خاندانی دباؤ اور دیگر ہنگامہ خیز واقعات کی وجہ سے خود کو الگ پاتے ہیں۔ ان تمام ناممکنات کے باوجود کیا ہمارے ہیرو ایک بار پھر اپنی ایپک محبت کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوں گے یا ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ نمبر 2، میریکل ڈاکٹر۔ علی ایک نوجوان اوٹسٹک سیونٹ میڈیکل اسکول سے فارغ التحصیل ہے جس کی پرورش مشکل تھی۔ وہ کافی باصلاحیت ہے لیکن یہ اپنی حالت کی وجہ سے لوگوں سے بات چیت کرنے میں دشواری کا سامنا کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا خواب سرجن بننا ہے۔ علی کے گوڈ فادر عادل انکا پرائیویٹ ہسپتال میں چیف فزیشین ہے۔ جب علی ٹاس میں اعلیٰ مقام پر ہے تو وہ اسے ہسپتال کے سرجیکل یونٹ میں اسسٹنٹ ڈاکٹر کے طور پر رکھنا چاہتا ہے جس کے وہ چیف فزیشین ہیں۔ نمبر 1، دا پرومس۔ ریحان ایک دیسی لڑکی شائستہ، مہربان اور دیکھ بھال کرنے والی ہے جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے جب اس نے ایک حتمی تشخیص کا انکشاف کیا ہے۔ حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کے غیر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کا کیا بنے گا، جس کی واحد فکر استانبول کے اعلیٰ معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنا ہے۔ امیر زہر بحث بیٹا ہے، ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی محنت سے کمائی گئی رقم کو ضائع کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ شادی پر راضی ہوتا ہے لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ ریحان کی زندگی کو دکھی بنانے کا عہد کرتا ہے، اس حد تک کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔